بات سمجھو، اللہ کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا، اور اللہ خود اپنے نبیوں ولیوں کو دے، جس کو بچانا ہے بچاؤ۔ چنانچہ حدیث شریف ہے، سفارش کر اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ آپ سنتے رہتے ہیں حافظ قرآن، آپ کے یہاں مشہور ہے، جس نے قرآن یاد کیا، آپ اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ مومن ہو، ایمان والا ہو اور قرآن یاد رکھے، اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جو اپنے عملوں کے سبب جہنم میں جانے کے لائق ہوں گے۔ کتنے افراد کی؟ حاجی، ایک روایت میں 70 اور ایک میں 200۔ حج کیا ہو، مومن ہو، عقیدہ صحیح ہو اور حج کو باقی رکھا ہو، پاجی نہ بن گیا ہو، حج باقی رکھا تو اپنے خاندان کے کتنے؟ 70 یا بعض روایتوں میں 200 افراد کی شفاعت کرے گا۔ عالم بعمل، عالم بعمل، سچا عالم ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو، یہ نہیں کہ دوسروں کو تو سنا دے اور خود زیرو ہو جائے۔ عالم بعمل بغیر گنتی کے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ عالم اور پیر ایک چیز ہے، دو چیز نہیں، ذہن میں رکھنا۔ اللہ اجازت دے گا، بچے شفاعت کریں گے، نابالغ بچے، آپ ان کی نماز جنازہ میں پڑھتے ہو، یا اللہ اس کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا، پڑھتے ہو یا نہیں؟ شافعاں و مشفع، اور اس کی شفاعت ہمارے لیے قبول فرما، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو چھوٹے بچے وفات پا جاتے ہیں کل قیامت کے دن وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ اکیلے نہیں جائیں گے، ماں باپ کو لے کے جائیں گے۔ تو یہ ان کو یہ سنائی جائے، بالکل مانیں گے، جی ہاں جی، حافظ قرآن بھی اور جناب حاجی بھی، اور جب بات آئے گی نبی کی ان کو مرچیں لگتی ہیں، نبی کی بات آئے گی کہیں گے نہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو سنو، اللہ تعالی اپنے نبیوں ولیوں کو شان عطا فرمائے گا، جس کی چاہو سفارش کرو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روز سنو تو مزہ آئے، بار بار، میں نے آپ کو ہزاروں بار سنایا ہوگا، پھر سن لیں ایک مرتبہ۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 افراد کو اجازت ہوگی، اللہ فرمائے گا جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ۔ کتنے افراد کو؟ اونچی، وہ جانے لگیں گے نا 70,000 کو، جب حکم ہوگا جاؤ، لوگ ان کو پکڑ لیں گے۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ ایک مرتبہ ہماری گلی سے گزرے تھے، میں نے سلام کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ تو بھئی تمہیں وعلیکم السلام کہہ دیا تھا بس، لیکن صرف اتنا کہ میں نے ایک بار چھوٹا سا کام، دوسرا کہے گا میں آپ کے واز میں آیا تھا، میں نے آپ کی تقریر سنی تھی، اور تیسرا کہے گا پیچھے نماز پڑھی تھی، چوتھا کہے گا میں نے پانی پلایا تھا، پانچواں کہے گا میں نے صرف دیکھا تھا۔ اتنے سے کام، بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے، ہر بندے کے ساتھ کتنوں کو اجازت ملی تھی؟ ہر بندے کے ساتھ، ایک روایت میں 1000 اور ایک میں 70,000، وہ بندے جمع ہو جائیں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، یا اللہ یہ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں دنیا میں انہوں نے ہماری عزت کی، سلام کیا، نماز پڑھی، تقریر سنی، وضو کروایا، محبت سے دیکھا، مسکرائے، اللہ فرمائے گا جس کو چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہو جائیں گے۔ اللہ، کیا یہ اللہ کے خلاف کی باتیں ہیں؟ اونچی، یہاں کیا اللہ کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا نہیں، تو ان کو پہلے سمجھ آنی چاہیے نا ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ اللہ کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا، ہاں جو شفاعت کریں گے وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔
اللہ کی اجازت سے۔ ان لوگوں نے شفاعت کے مسئلے کو دھونس سمجھ لیا ہے کہ نبی ولی دھونس کریں گے، اللہ کہے گا میں نے جہنم میں بھیجنا ہے تو نبی ولی اڑ جائیں گے، نہیں جانے دینا۔ یہ دھونس کی بات نہیں ہے، معاذ اللہ، دھونس دھمکی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے ان پیاروں سے پیار اتنا ہے، اللہ ان کی بات نہیں ٹالے گا۔ یہ بھی اللہ کا کرم، اور اپنے بندوں کو اللہ شان دے گا۔ کیا دے گا؟ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی دھونس دھمکی کی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا۔ اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ لے جائے۔ مسجد نبوی میں جائیں نا تو ریاض الجنہ سے جب مواجہ شریف، مواجہ کہتے ہیں حضور کے چہرے کے سامنے جانے کو، مواجہ کا مطلب چہرے کے سامنے جانا، تو ریاض الجنہ مسجد نبوی کا وہ حصہ جس کو جنت کی کیاری، جنت کا باغ کہتے ہیں نا، جب اس سے نکلے تو 2 دروازے ہیں، ان دروازوں پر سنہرے حروف سے 2 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ سنہرے حروف سے 2 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں ایک حدیث آج تک یہ لکھی ہوئی ہے، حضور فرماتے ہیں شفاعتی حق، میری شفاعت حق ہے، کوئی شبہ مگر کس کے لیے؟ جو مانتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو مانتا نہیں اس کے لیے نہیں۔ ہم مانتے ہیں، مانتے انشاءاللہ حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ تو جن کو شفاعت کی حقیقت نہیں معلوم، وہ اعتراض کرنے سے پہلے سوچا کریں، پہلے اس مسئلے کو سمجھیں۔ میں نے اس پر بھی اپنی اسی کتاب میں شفاعت کے حوالے سے پوری تفصیل لکھی ہے، اور یہ شفاعت کا موضوع انشاءاللہ جب کبھی شفاعت کی آیت آئے گی آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں یہاں پر اپنے لیے مانتے ہیں، اپنی باتیں کرتے ہیں، جب نبی کی بات آئے تو ان کو پسند نہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔ اللہ کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا، پناہ دے سکتا نہیں۔ شفاعت قرآن کہتا ہے، آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس شفاعت کرے بغیر اس کی اجازت کے؟ اس آیت نے بتایا کہ شفاعت اللہ کے سامنے کی جائے گی مگر اس کی اجازت سے۔ دوسری آیت کہتی ہے من اذن لہ الرحمن، جس کو اللہ نے اجازت دے دی، وردی لہ قولا، اور اس کی بات سے اللہ راضی، تو جس کو اللہ نے اجازت دے دی وہ شفاعت کرے گا۔ تو نبی پاک کو اجازت مل گئی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے 5 باتیں خاص ملی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی، مجھے 5 باتیں خاص ملی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی، اور ان میں خاص بات حضور نے فرمایا مجھے شفاعت دی گئی ہے، شفاعت کا اختیار دیا گیا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی نبی کو عرش پر جگہ دے گا، اللہ ہوگا عرش پر، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے وہاں باقاعدہ روایتوں میں آتا ہے کرسی لگوائے، محبوب بیٹھو، حضور بیٹھیں گے، پھر ادب سے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے ادب سے، اللہ فرمائے گا شفاعت کرو، حضور اشارے کرتے جائیں گے، غلام جاتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ رو
جائیں گے ہم کو ہنساتے. میں نے آپ کو اعلی حضرت کی یہ نعت جس میں واہ واہ آتا ہے نا وہ سنایا تھا. اس کا پہلا شعر پتہ نہیں کیسے اعلی حضرت کا کلام کتنا عمدہ کہ حضور کی شفاعت اس شان کی ہوگی کہ جو نیک ہوں گے نا وہ کہیں گے ہم بھی تھوڑے دیر گناہ قرض پہ لے لیں تاکہ شفاعت لیں. دوسروں سے کہیں گے گناہ ہمیں قرض پہ دے دو تاکہ ہمیں بھی شفاعت مل جائے. اتنی پیاری شفاعت ہوگی. اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے حضور کی شفاعت 10 قسم کی ہوگی. کتنی قسم کی؟ اونچی خوشی کی بات سنا رہا ہوں. 10 قسم کی ہوگی. اللہ فرمائے گا محبوب راضی ہو گئے. شفاعت حضور فرماتے جائیں گے. اللہ فرمائے گا محبوب اب راضی ہو اب راضی ہو. فرمایا لا ارضا لو احد من امتی فی النار. میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ جائے گا میں راضی نہیں ہوں گا. ہم نے ان پر کیا احسان کرنا ہے یا ان کی کیا شان بیان کرنی ہے؟ ہم اس لائق کہاں سوچ نہیں سکتے ان کی جتنی ہم پر مہربانی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم ان کا ذکر کر کے احسان کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. تو یاد رکھیں اللہ پناہ دیتا ہے. اللہ کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا. کوئی سمجھے جی میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا یوں کر لوں گا واہ کر لوں گا فلانے کے یہ جس طرح کہتے تھے کافر مشرک ایسا ہو سکتا نہیں. ہم نبیوں ولیوں کے بارے میں جو کہتے ہیں اور کافروں کا جو عقیدہ تھا وہ ایک جیسا نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پیارے اللہ کی عطا سے ہم پر مہربانی کریں گے. وہ لوگ اللہ کے خلاف باتیں کرتے تھے تو اس سے ہم کو ملانا یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اونچی کہاں کافروں مشرکوں کا برا عقیدہ کہاں ہم اہل سنت کا پیارا عقیدہ. اس کو ایک جیسا کہنا یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا اگر جانتے ہو. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. اب کیا کہیں گے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ پھر کہیں گے ہاں اللہ کے لیے ہے. قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ. اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ پناہ دیتا ہے اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا. تو اب کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کے لیے یہ اللہ کی شان ہے. اللہ ہی پناہ دیتا ہے وہی ہے ہر ایک کو پناہ دینے والا. تو اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب آپ فرما دیجئے پھر کس جادو کے چکر میں ہو اور کس دھوکے میں ہو کہاں گم ہو. تعلمون تذکرون تتقون اب تسحرون. یہ چاروں ان پر چاہتا تو ایک ایک پر ایک جمعہ لگاتا پھر آپ کو سمجھاتا. مختصراً یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑو. سب کچھ مان کر بھی کب مومن بنو گے؟ جب یہ ہوگا کہ رب تعالی ذاتی طور پر کمال رکھتا ہے اپنے پیاروں کو وہ کمال عطا فرماتا ہے. بتوں کو کوئی کمال حاصل نہیں. اللہ کا دیا ہوا کوئی کمال کوئی شان حاصل نہیں. نبیوں ولیوں کو اللہ نے شان عطا کی ہے درجہ مرتبہ عطا کیا ہے ان کو اختیار دیا ہے. قرآن سے ثابت حدیث سے ثابت. تو یاد اللہ یا رسول میں کسی کو سمجھانا چاہوں نا ارے یار سمجھ نہیں رہے ہو تو پھر میں اس کو دیکھوں نا یہ مان نہیں رہا تو لگتا ہے یار تم پہ کسی نے جادو کر دیا کیا ہو گیا تم کو مانتے کیوں نہیں ہو. اسی طرح فرمایا گیا اور اتنی باتیں جان کر نہیں مانتے ہو تم پر کس نے جادو کیا ہوا کیوں نہیں سوچتے ہو.
ایک طرف کہتے ہو ہم عقل والے ہیں، ایک طرف کہتے ہو ہم سمجھدار ہیں، ایک طرف کہتے ہو ہم سیانے ہیں، تو پھر مانو نا، مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو یاد رہے وہ لوگ جو اللہ تعالی کا ذکر کریں، یہ تو کہیں کہ اللہ ہے، مانتے بھی ہیں، اور پھر ایسی باتیں کریں تو وہ اللہ کے ماننے والے نہیں۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ ان کو قرآن سنایا گیا، نبی نے ان کو ارشادات سنائے، مگر ان کے قول، عقیدے، اعمال سب جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ قیامت کے منکر ہیں، شرک کرنے والے ہیں، حرام کو حلال جانتے ہیں، حلال کو حرام ٹھہراتے ہیں، یا یہ مطلب کہ وہ بعض باتیں تو سچی کہتے ہیں مگر ہیں جھوٹے، بعض باتیں ان کے منہ سے سچی نکلتی ہیں مگر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی، غلہ رکھا ہوا تھا، غلہ ڈھیری لگی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تیری ڈیوٹی ہے، رات کو تو نے پہرا دینا ہے۔ شیطان آتا رہا، ان کو رات کو تنگ کرتا رہا چوری کرنے کے چکر میں۔ حضرت ابو ہریرہ ڈیوٹی دے رہے تھے، نیند آ جاتی تھی، رات کی ڈیوٹی کتنا ہی جاگا ہوا بندہ ہونا، سستی چڑھتی ہے اس کو، جھونکے آتے ہیں، نیند تنگ کرتی ہے، اور شیطان آتا چوری کی کوشش کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے، صبح پوچھتے ابو ہریرہ رات کو کوئی آیا تھا؟ جی آیا تھا، اس طرح اس نے کوشش کی تھی۔ حضور نے فرمایا ذرا دھیان سے۔ دوسری رات، پھر تیسری رات جب شیطان آیا، حضرت ابو ہریرہ ذرا چوکنے تھے، کہ چھوڑوں گا نہیں۔ شیطان نے کہا میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں، چوری سے بچنا ہے نا، مجھ سے بچنا ہے، چوری سے بچنا ہے، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کو یہ بتایا کہ رات وہ یہ کہہ گیا، فرمایا ہے تو جھوٹا بات سچی کہہ گیا، ہے تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا۔ تو کبھی کبھی جھوٹے لوگوں کے منہ سے بھی کوئی نہ کوئی بات سچی نکل جاتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سچے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سچے ہیں۔ تو ہم نے کن کے ساتھ ہونا ہے؟ سچوں کے ساتھ۔ جھوٹے ہی رہیں گے، اگر کوئی بات سچی بھی کر دی ہے تو وہ اس بات کی وجہ سے ان کی باقی تمام غلطیاں معاف نہیں ہوں گی۔ ہاں ایمان لے آئے، اللہ کو مانے، نبی کو مانے، قیامت کو مانے، جو ماننا ضروری ہے اس کو مانے، ورنہ ایمان والے ہو سکتے نہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ میں فی الحال یہیں پہ انشاءاللہ باقی بیان آئندہ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔